बिस्मिल्लाह रहमान रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तातियहुम बग़ता फ़क़द जाअ अशरातुहा। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, यहाँ अब ईमान के पाँचवें रुकन से मुतालिक गुफ्तगू जारी हो रही है। आखिरत के दिन के पर ईमान। ईमान के 6 अरकान हैं। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखना, रसूलों के पर, फ़रिश्तों के पर, और इससे क़ब्ल गुज़रा है अल्लाह की नाजिल करदा किताबों के पर। अब यहाँ 5वें नंबर पर जो चीज़ है वो आखिरत है, जिसे क़यामत से ताबीर किया जाता है। क़यामत वाक़े होने से पहले उसकी निशानियाँ हैं। तो जिस तरह हमारा ईमान व यकीन आखिरत के पर होना चाहिए, उसी तरह हमारा ईमान व यकीन उसकी निशानियों पर भी होना चाहिए, जो क़यामत के आने से पहले ज़ाहिर होने वाली है, जिन्हें हदीस के अंदर अशरातुस्साआ से ताबीर किया गया, यानी क़यामत की निशानियाँ। अल्लाह का इरशाद है, इक़्तरबतिस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। क़यामत की घड़ी करीब आ गई और चाँद फट गया, 2 टुकड़े हो गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के मुतालबे पर किया, जैसा कि चाँद का एक हिस्सा मुख्तलिफ़ सिमतों में चला गया और उसके मुखालिफ सिमतों में दूसरा हिस्सा, और बाद में ये दोनों हिस्से एक जगह के पर आकर जमा हो गए। चाँद दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया। नीज़ अल्लाह का इरशाद है, फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तातियहुम बग़ता फ़क़द जाअ अशरातुहा, कि अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए। उसकी अलामात तो आ चुकी हैं, यानी उसकी निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं। अल्लामा बग़वी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत की निशानियों में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत भी है, जैसा कि आगे हदीस के अंदर आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत इन 2 उंगलियों की तरह भेजे गए हैं। यानी जिस तरह इन 2 उंगलियों के दरमियान कोई तीसरी उंगली नहीं है, यानी एक के बाद दूसरी आती है, इसी तरह मेरे बाद अब सिर्फ क़यामत आएगी, कोई नया नबी नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कुर्ब क़यामत आएंगे तो ये उनका ज़माना नहीं होगा, बल्कि उनका नबूवत का ज़माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का था। वो बहैसियत उम्मती नाजिल होने वाले हैं, बहैसियत नबी नाजिल नहीं होंगे। अल्लाह का इरशाद है सूरह शूरा आयत नंबर 17, वमा युद्रीका लअल्ल अस्साअत क़रीब, और तुम्हें क्या खबर, शायद के फ़ैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। इंसान अगर गौर करे तो उसकी मौत ही उसकी क़यामत है, इसलिए कि मौत के आने के बाद अब उसे कहाँ इंतज़ार करना है कि दज्जाल कब आएगा, सूरज मशरिक़ के बजाय मगरिब से कब निकलेगा। उसे इन सारी चीज़ों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी क़यामत की तरफ जा चुका है। मौत दरअसल क़यामत की ही एक अलामत है। नीज़ अल्लाह का इरशाद है सूरह ज़ुख़रुफ़ में, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हल यंज़ुरून इल्ला अस्साअत अन तातियहुम बग़ता व हुम ला यशऊरून, क्या ये लोग अब बस इसी चीज़ के मुंतज़िर हैं कि अचानक इन पर क़यामत आ जाए और उन्हें ख़बर भी ना हो। और क़यामत हकीकत में इंतहाई अचानक आएगी, और ये उन लोगों के पर आएगी जो शरीर लोग होंगे। दुनिया से तमाम नेक लोगों को उठा लिया जाएगा। क़यामत सिर्फ बदतरीन लोगों के पर वाक़े होगी, नेक लोगों के पर नहीं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत से पहले अल्लाह एक हवा को भेजेगा जो हर मोमिन की बगल से होकर गुजरेगी। जो भी मोमिन होगा उस हवा के गुज़रने के साथ जगह के पर उसकी मौत वाक़े हो जाएगी। उसके बाद दुनिया के सिर्फ बदतरीन लोग वाक़े होंगे और इन्हीं लोगों के पर क़यामत आएगी। क़यामत के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने कल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जैसा कि सूरह हश्र की आयत है,
वलतंदुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर शख्स ये देखे, अच्छी तरह जायज़ा ले कि उसने कल के लिए क्या सामान किया है। अल्लाह ने क़यामत को कल कहा, जिस तरह कल के आने में कोई शक नहीं, कल यकीनन आने वाला है, इसी तरह क़यामत के आने में भी कोई शक नहीं, वो आएगी। और दूसरी बात, जिस तरह आने वाला कल इंसान से इंतहाई करीब होता है, इसी तरह क़यामत भी इंतहाई करीब है, इतनी करीब है हमसे। बल्कि इंसान अगर मौत के ताल्लुक़ से गौर करे, किसकी मौत कब वाक़ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और आज के ज़माने में ख़ास तौर से जब बीमारियां इंसान के पर हमला आवर हो रही हैं, अटैक, थोड़ी देर के अंदर इंसान हंसता खेलता हुआ रहता है और उसके बाद मौत की आगोश में समा जाता है, ख़त्म। थोड़ी देर का मामला होता है, ज़्यादा वक्त बीतता नहीं है। और इतनी अचानक, पहले तो ऐसा होता था कि ठीक है इंसान बीमार पड़ा, कुछ मुद्दत गुजरती है, धीरे धीरे वो कमज़ोर पड़ता है, इंसान की उम्मीदें टूटने लगती है, घर वाले भी ये सोचने लगते हैं कि अब बचने की उम्मीद नहीं। एक तवील अरसा बीतता है, उसके बाद इंसान को मौत वाक़ होती है तो लोगों को उतना ज़्यादा मौत का गम नहीं होता। लेकिन यहाँ अचानक हंसता खेलता इंसान बातें करता हुआ पता चलता है कि अटैक आया, थोड़ी देर के बाद वो बात करने के काबिल नहीं रहा और रूह फना हो गई। ये इंसान के लिए बड़ा अफसोसनाक मरहला होता है। अल्लाह ने क़यामत के ताल्लुक़ से आगे इरशाद फरमाया सूरह मारिज के अंदर, इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु करीबा, कि लोग क़यामत को दूर समझ रहे हैं जबकि हम उसे बहुत करीब देख रहे हैं। अल्लाह के यहाँ जो दिन होता है, अल्लाह के यहाँ दिन हमारे एतबार से नहीं होता है, बल्कि अल्लाह इरशाद फरमाता है व इन्न यौमन इंद रब्बिका कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून, कि अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे यहाँ का 1000 साल एक साल के बराबर हो, एक दिन के बराबर होता है। यानी दुनिया का 1000 साल बीतता है तो अल्लाह के यहाँ पर वो एक दिन बनता है, 1000 साल एक दिन बनता है। तो इस एतबार से आप गौर कीजिए कि अगर क़यामत को आने में 1000 साल या उससे कम का भी वक्फ़ा है, बल्कि अगर अलामात के ऊपर गौर करें तो इतना वक्फ़ा भी हमें नहीं लगता है कि 1000 साल बाकी होगा, बल्कि कुछ ही 100 सालों के अंदर ऐसा लगता है कि 100 साल भी ना बीते, हो सकता है क़यामत आ जाए। इसलिए कि जो निशानियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं उससे यही ज़ाहिर होता है, यानी मुद्दत इंतहाई कम रह गई है। तो 1000 साल जो हमारी दुनिया का होता है, अल्लाह के नज़दीक एक दिन होता है। उसके पर से गौर कीजिए कि 1000 में से 100 साल क्या माना रखता है, यानी दिन का कुछ ही वक्फ़ा है, कुछ घंटे हैं जो अल्लाह के नज़दीक क़यामत के आने में बाकी रह गए हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ने एक रिवायत हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए, फिर अंगुश्त शहादत और बीच वाली उंगली का इशारा किया, जैसा कि दोनों उंगलियां हैं उसी तरह, यानी ये क़यामत है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। सहीहैन में हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोगों की मिसाल पहली उम्मतों के मुकाबले में नमाज असर से मगरिब तक के जैसी है। इसकी मिसाल देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि हमसे पहले जो थे नसारा, क्रिश्चियन लोग, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले, उससे पहले यहूद थे। अल्लाह ने यहूदियों को लंबा वक्त दिया, यानी फ़ज्र से लेकर ज़वाल तक उन लोगों ने काम किया, उनका ज़माना इतना तवील था। उसके बाद नसारा यानी क्रिश्चियन लोग, इन लोगों का ज़माना ज़वाल से लेकर नमाज असर तक। अब अगर आप गौर करेंगे कि नमाज फ़ज्र से ज़वाल तक का जो वक्त होता है ये तकरीबन 6 घंटे के पर मुश्तमिल होता है, या 6 घंटे से ज़्यादा। अब उसके बाद ज़वाल से लेकर असर तक का वक्त 4 घंटे पर मुश्तमिल होता है, और उसके बाद असर से लेकर मगरिब तक का जो वक्त होता है करीब 2 घंटे पर मुश्तमिल होता है, यानी हमारा वक्त इंतहाई करीब है। और यहाँ आपने जो कहा कि हमारी मिसाल पहली उम्मतों के मुकाबले में नमाज असर से मगरिब तक है, यानी जिस तरह मगरिब के आने के बाद दिन ख़त्म हो जाता है, इसी तरह हमारे आने के बाद ज़माना ख़त्म हो जाएगा। अब कोई नया ज़माना, कोई नई उम्मत नहीं आएगी, अब सिर्फ क़यामत आएगी। इसी लफ्ज़ों के साथ एक रिवायत और है कि बिलाशुबा पहले की उम्मतों के बिलमुकाबिल तुम्हारा ठहरना असर की नमाज से मगरिब तक ठहरने की तरह है, यानी हमें दीगर उम्मतों के मुकाबले में वक्त कम दिया गया है, उम्रें कम है, और उन लोगों के मुकाबले में अल्लाह ने वक्त कम दिया लेकिन अजर ज़्यादा दिया है।
جب قیامت کا معاملہ اس قدر سنگین ہے تو پھر ہمیں دوسری ساری چیزوں کے مقابلے میں اسے بہت زیادہ اہمیت دینا چاہیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے امت کو اس کے بارے میں چوکنا کیا اور بیدار کیا، اور اپنی امت کو اس کی علامتوں کے تعلق سے خبردار کر دیا کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ علامہ سفارینی فرماتے ہیں کہ جان لو کہ قیامت کی نشانیوں کو 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جو ظاہر اور ختم ہو گئی، یعنی ظاہر بھی اور ختم بھی ہو گئی، یہ بہت پہلے کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کو بھی قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ظاہر ہوئے اور چلے بھی گئے، یعنی قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہو چکی اور ختم ہو چکی۔ دوسری وہ قسم جو ظاہر ہوئی لیکن ختم نہیں ہوئی بلکہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی، اس سے ہم گزر رہے ہیں۔ کیا بتائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک لمحے کی طرح بیت جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ابھی رمضان المبارک بیتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہی وقت بیتا ہے، رمضان ہمارے پھر قریب آ رہا ہے، کچھ ہی 3 مہینے باقی ہیں، اور ایسا لگے گا کہ 3 مہینہ کچھ ہی دنوں کے اندر بیت گیا، ہفتوں کی طرح۔ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتوں کی طرح، ہفتہ دن کی طرح اور دن ایک گھنٹے کی طرح بیت جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت کم کر دیا جائے گا، بلکہ انسان کے وقت کے بتانے کی چیزیں ایسی مہیا ہو جائے گی کہ وقت بیتنے کا احساس نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ غور کریں، یہ ساری ٹیکنالوجی جس کے پر ہم جی رہے ہیں، جو ہماری زندگی سے وابستہ ہے، اگر ہٹا لی جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ دنوں پہلے ایسا ہوا تھا کہ انٹرنیٹ کے پر پابندی لگا دی گئی تھی، کچھ بنیادوں پر بند کر دیا گیا تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جنگل کے دور میں چلے گئے۔ انسان وقت بتانے کے لیے کوئی چیز پا نہیں رہا تھا کہ ہم ٹائم پاس کہاں سے پاس کریں۔ یہ دراصل ٹیکنالوجی کی وجہ سے وقت کے بیتنے کا احساس ہمارے اندر نہیں رہا۔ انسان کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن اگر یہ ساری ٹیکنالوجی ہٹا دی جائے تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہاں وقت اپنی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے، دراصل ہم نے ٹیکنالوجی کی قید میں اپنے آپ کو رکھا ہے۔ تیسری قسم بڑی نشانیاں جو قیامت سے بالکل قریب میں ظاہر ہوں گی، یہ اس تسبیح کے دانے کی طرح ہیں جس کی گرہ ٹوٹ گئی، اس کے بعد مسلسل دانے نکلتے جاتے ہیں۔ جیسا کہ تسبیح کے دانے ہیں، ایک دانہ اگر آپ نے توڑ دیا تو آٹومیٹک سارے دانے اس کے پیچھے نکل آئیں گے، یعنی قیامت کی ایک نشانی جب ظاہر ہوگی تو خود بخود باقی ساری نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی۔ اب یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ پہلی قسم یعنی وہ نشانیاں جو ظاہر ہوئی اور ختم ہو گئی، اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی موت ہے، آپ کی وفات ہے جو واقع ہو چکی ہے۔ بیت المقدس کا فتح ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، اسی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلا فتنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکلوں میں ظاہر ہوا، اور ان جنگوں کا تذکرہ کیا جو اس کے بعد مسلمانوں میں واقع ہوں گی۔ گمراہ فرقوں کا ظہور ہوگا، جیسا کہ خوارج ہیں، روافض ہیں، اور یہ سارے فرقے آج ہمارے درمیان دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر کہا اسی میں سے جھوٹے دجالوں کا ظہور ہے۔ جھوٹے دجال کا مطلب جانے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے زمانے میں ہی مسیلمہ کذاب، اسود اناسی اور ایک لیڈیز نے، عورت تھی، اس نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر آپ قریب میں دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی ہیں، ابھی زیادہ وقت تو بیتا نہیں ہے، بلکہ سال 2 سال کا مرحلہ ہوگا، 2-3 سال کا۔ پاکستان میں عدنان نامی ایک شخص تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ سارے لوگوں کو پناہ کہاں ملتی ہے؟ یورپ میں جا کے کینیڈا کے اندر بس گیا، اور اس کے اثرات ہندوستان تک آئے تھے، بلکہ کرناٹک کے ایک شہر جہاں پر اس کے تعلق سے باقاعدہ ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی تھی، وہاں پر کچھ لوگ عورت ہیں، مرد ہیں، اس سے متاثر ہوئے تھے۔ آج جو نیٹ کی دنیا ہے، اس کی بنیاد کے پر فتنے بڑی تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے
ख़ास तौर से अभी जदीद दौर का एक बड़ा फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये किस बुनियाद के पर अपने असरात लोगों तक फैला रहा है? उसके असरात सोशल मीडिया के ज़रिए आज के नेटवर्किंग की बुनियाद के पर फैल रहे हैं, वरना अगर इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए तो उसका फितना अपने घर के अंदर महदूद हो जाएगा, लोग उससे मुतासिर नहीं होंगे। अभी ये धीरे धीरे अपने पर खोल रहा है। पहले इसने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टारगेट किया, अब ये शरीर अपनी हद को आगे बढ़ाते हुए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को टारगेट कर रहा है। पक्का राफजी, ये नीम राफजी नहीं है, बल्कि राफजियों से ज़्यादा ख़तरनाक, इसलिए कि राफजियों की शियों की तकारीर और उसकी बातें हमारे सुन्नी मुसलमान नहीं सुनते, लेकिन ये सुन्नी मुसलमानों के दरमियान अपने असरात छोड़ रहा है। मालेगांव के अंदर भी कुछ असरात ऐसे मिले, नौजवान उससे मुतासिर नज़र आए, ख़ास तौर से कोरोना का जो पीरियड था जिसमें लोग नेट की दुनिया से ज़्यादा कनेक्ट थे, ऐसे में उसका फितना नौजवानों के दरमियान कुछ ज़्यादा ही फैला। इसने लोगों के दरमियान तहकीक के नाम के पर कुरान और हदीस का हवाला, एक बहुत प्यारी बात है कि इसके सामने एक चैलेंज रखा गया, ये कुरान पढ़ना नहीं जानता सही से, तो पाकिस्तान के हमारे सलफ़ी आलिम ने उसके सामने एक ही चैलेंज रखा कि काम कर, तुझे जहाँ से कुरान मजीद पढ़ने के लिए कहा जाएगा वहाँ से कुरान सुनाना होगा। अगर तू कुरान मजीद एक पारा अच्छे तरीके से या जो भी उन्होंने शर्त रखी सुना देता है, तुझे लाखों का इनाम दिया जाएगा। लेकिन उसने उस चैलेंज को कबूल ही नहीं किया। कई लोगों ने उससे चैलेंज किया, यहाँ तक कि अहनाफ के उलमा ने भी उसको चैलेंज किया, लेकिन ये कहता नहीं वीडियोग्राफी नहीं होगी, वीडियो शूट नहीं किया जाएगा। तो फिर क्या, तू अपने फितने वीडियो की शक्ल में सारी दुनिया के अंदर फैला रहा है और तेरे फितने के बारे में लोगों को ख़बरदार ना किया जाए, उसे छुपा कर रखा जाए। इसके पीछे दरअसल काम है, हाथ है राफजियों का। राफजी साहब कहता है कि इसके बारे में उलझो मत, ये हमारा काम कर रहा है, सुन्नी मुसलमानों के दरमियान जो हम नहीं कर सकते वो ये कर रहा है। तो ये फितने हैं जिसके ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो झूठे दज्जालों का ज़ुहूर है, जिनमें से हर कोई ये दावा करेगा कि वो नबी है। इसी में से अरब के बादशाह का ज़वाल है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ज़ाहिर हो रही हैं। इसी में से माल की कसरत है। आज आप देख लीजिएगा, कोई शहर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ गरीब मिले। गरीब मिलता भी है तो उसके पास दुनिया की बुनियादी सहूलतें मौजूद होती हैं। गरीब किसको कहा जाता है? जिसके पास बुनियादी सहूलतें भी ना हो। आज तो फ़कीरों के पास भी आपको मोबाइल मिलेगा, आज उसके पास सवारियाँ मिलेगी। हमारे मालेगांव में ख़ुद आप गौर कीजिएगा, एक वक्त वो था कि जहाँ जब सेठ लोगों के पास भी मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, चंद गिने चुने लोग हुआ करते थे। और आज ऐसा ज़माना है कि शायद कोई मज़दूर हो जिसके पास मोटरसाइकिल ना हो। साइकिल की बात छोड़ दीजिए, वक्त इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, फरावानी माल की कसरत बढ़ती चली जा रही है। अलावाज़ी आप दुनिया के पर ख़ुद गौर कीजिएगा, लोग गरीबी का दावा कर रहे हैं, गरीबी की बातें कर रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया में गरीबी है ही नहीं उस एतबार से जिसको हकीकत में गरीबी कहा जाए। हर किसी के पास बुनियादी सहूलियात मौजूद है, हर किस्म की सहूलियात जिसे चाहिए सब मौजूद है। आज आप देखिए कि लोग टीन के मकानात बनाकर रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको फ्रिज मिलेगा, वहाँ पर आपको VCR मिलेगा। सारी टेक्नोलॉजी जो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों के साथ होती है, यानी अपना घर और मकान नहीं बनाएंगे, लेकिन मोबाइल और बुनियादी चीज़ें जो उसको लगती हैं वो ऊंची से ऊंची अक़साम की इस्तेमाल करते हैं। इसी में से यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है ज़लज़लों की कसरत। आज आप देखिए ज़लज़ले आए दिन दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों में। अभी करीब में तुर्की का इंतहाई ख़तरनाक ज़लज़ला जिसमें हज़ारों लोग मुतासिर हुए। हिंदुस्तान के अंदर आए दिन ज़लज़ले आ रहे हैं। उसके बाद है धंसा दिया जाना। एक होता है ज़लज़ला जिसकी बुनियाद के पर ज़मीन में वाइब्रेशन हो, और दूसरा है धंसा दिया जाना या ज़मीन के फटने के बाद वहाँ लोग धंस जाते हैं। सूरतों का बिगड़ना, मस्ख़ होना, ये कब होता है? आज आप देखिए कि नागासाकी, हिरोशिमा के पर जो बम दागा गया था, एटमी बम, उसकी बुनियाद के पर आज भी नस्लें लूली लंगड़ी और उनकी सूरतें बिगड़ी भी पैदा हो रही हैं। तो ये भी क़यामत की निशानियों में से है। और पत्थरों की बारिश, ये भी क़यामत की निशानियों में से जिसे हम देख रहे हैं, चाहे ओले की बारिश कहिए या पत्थर बड़े बड़े हों छोटे हों, ये दरअसल पत्थरों की बारिश की ही एक शक्ल है। इसके अलावा भी अलामात है जिनकी ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दी, वो क़यामत की निशानियों में से है।
تو یہ وہ نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ اب یہاں دوسری قسموں کی یعنی متوسط جن نشانیوں کو جو کہ ابھی ظاہر ہو کر ختم نہیں بھی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی کثرت بہت ہو چکی ہے، انہی میں سے ہے قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگوں میں سب سے خوش نصیب شخص لکا بن لکا ہوگا۔ اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا۔ اب یہاں لکا کا مطلب کیا ہے؟ لکا لام کاف عین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے خوش نصیب کون ہوگا؟ لکا بن لکا۔ تو دراصل لکا عربی زبان میں کہتے ہیں بیوقوف اور کمینے انسان کو، شریر انسان۔ یہ لوگوں کے درمیان خوش نصیب کیسے ہوگا؟ یعنی لوگ اس کی شرارت کی بنیاد کے پر اس سے ڈریں گے، اس کی عزت کریں گے، کچھ بولیں گے نہیں، اپنی زبان نہیں کھولیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا۔ بلکہ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ اس بنیاد کے پر عزت نہیں کی جائے گی کہ بہت علم والا ہے، بہت قابل ہے، پیسے والا ہے، بلکہ اس کی شرارت، اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ ہم کو نقصان نہ پہنچائے، جس کو عام زبان کے اندر ہم کہیں گنڈا گردی کا راج، یعنی لوگ اس کے گنڈا گردی کی بنیاد پر ڈریں گے، عزت کریں گے، کچھ بولیں گے نہیں کہ اگر ہم نے کچھ بول دیا تو پلٹ کر ہمارے خلاف کچھ نہ کچھ شرارت کرے گا، گندی زبان استعمال کرے گا، یا تو پھر ہمارے خلاف کوئی سازش رچے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب اس میں سے اور بہت ساری نشانیاں جن کا تذکرہ آگے کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمے رہنا مٹھی میں انگارہ پکڑنے کی مانند ہوگا۔ یہ دین کے پر چلنا اتنا مشکل ہوگا۔ دھیرے دھیرے آپ اگر دیکھیں گے حالات اسی طرف جا رہے ہیں۔ ابھی چند چیزیں خاص طور سے ہمارے مذہبی مقامات کو لے کر جو چیزیں کی جا رہی ہے، تجارت کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ آپ اگر قانون کے بارے میں اور جو سازشیں حقیقت میں رچی جا رہی ہیں قانونی طور کے پر تو پڑھ لیں گے اور ان چیزوں کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ چاہے مسجد ہو، مدارس ہو، ایسے طریقے سے قانون بنا کر گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سود کے اندر یا تو سود کو چھوڑنے کے بعد ایسے ٹیکسز کے اندر ملوث ہو جائیں کہ ہماری بڑی انکم ان لوگوں کے پاس چلی جائے۔ مسجد کا چلانا، مدارس کا چلانا مشکل ترین ہوتا چلا جائے گا۔ تجارت میں آپ دیکھیے ایسی ٹرم لا کر داخل کی جا رہی ہے کہ وہاں آپ کو سود ملے گا ہی، بلکہ آپ اگر سرکار سے قرض لینے کے لیے جائیں آپ کو اسکیمیں دی جاتی ہیں، چاہے آپ تجارت کے اعتبار سے، پڑھنے کے اعتبار سے، پڑھائی کے لیے لیں، ہر جگہ آپ کو سود دینا ہی ہے، اس کے بغیر یہ اسکیم آپ کو نہیں ملے گی۔ آگے احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ لوگ آپس میں مسجدوں کے تعلق سے فخر نہ کرنے لگیں۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، یعنی مسجد کی ظاہری شکل و صورت، اسے سنوارنا، جیسا کہ دوسری حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ دلہن کی طرح اس کو سنوارا جائے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ مسجدوں کے ساتھ وہی ہو رہا ہے، یعنی مسجد کی جو روح ہوتی ہے عبادت، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس کے کنسٹرکشن کے پر، اس کی تعمیر کے پر، اس کی سجاوٹ کے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اصل روح جو عبادت سے ہوتی ہے، اس کی بنیاد کے پر مسجدوں کو آباد کیا جانا چاہیے، اس سے عبادت گاہیں خالی ہیں۔ بہت افسوسناک بات ہے، اور یہ معاملہ دھیرے دھیرے اسی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ نیز دوسری حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو نعیم اور حاکم کی روایت، اخیر زمانے میں جاہل عبادت گزار اور فاسق قراء ظاہر ہوں گے۔ جاہل عبادت گزار یعنی جنہیں شریعت کا علم نہیں ہوگا اور یہ عبادت کے پر عبادت کریں گے، اور اگر ہم آج کہیں کھلے لفظوں کے اندر تو خاص طور سے یہ بدعتی جماعتیں، خاص طور سے تبلیغی جماعت، یہ جاہل لوگوں کی جماعت عبادت خوب کر رہی ہے اور دین کے علم سے بالکل نا واقف ہے، بلکہ جتنے بدعتی جماعتیں ہیں سب کے سب اسی دائرے کے اندر آتی ہیں، عبادت کے نام کے پر خوب۔ حیرت ہو رہی ہے، ابھی خلد آباد کے اندر وہاں ان لوگوں نے اجتماع کیا، اجتماع کے لیے دیکھیں جہالت کتنی بڑی ہے، اجتماع کی کامیابی کے لیے کامیاب ہو اجتماع، 10 دن کے لیے لوگوں کو مسجد میں اعتکاف میں بٹھا دیا کہ آپ لوگ اعتکاف کیجئے مسجد تاکہ اجتماع کامیاب ہو سکے۔ اس کی کیا دلیل ہے کہ اجتماع کی کامیابی کے لیے آپ اعتکاف کریں؟ اور وہاں اجتماع میں ہوتا کیا ہے؟
قرآن حدیث کی باتیں 2 نمبر کی، صرف قصے کہانیاں بزرگوں کے واقعات، دینی اجتماع کا نام دین کا ہے، لیبل دین کا لگا ہوا ہے، قرآن حدیث ہے نہیں، دین ہے ہی نہیں، اور وہاں صرف بزرگوں کے واقعات قصے کہانیاں ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا۔ اور فاسق قرہ، یعنی جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس کو سمجھیں گے نہیں، نہ اس کے مطابق عمل کریں گے، یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ قرآن اللہ نے صرف اچھے انداز سے پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ قرآن کی ذمہ داریوں میں سے، اس کے حقوق میں سے ہے۔ اب یہاں اگلی حدیث جو بیان کی جا رہی ہے امام طبرانی نے نقل کیا، یہ ہمارے ہاں عمومی طور کے پر آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی ہے۔ کہا کہ اسی میں سے یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ہلال، یعنی پہلی تاریخ کا چاند دیکھا جائے گا تو موٹا اور بڑا ہونے کی وجہ سے کہا جائے گا یہ تو دوسری تاریخ کا چاند ہے۔ آج ہمارے لوگ وہی کہتے ہیں نہیں چاند 29 کا ہے، 30 کا نہیں ہے، یعنی چاند ایک دن پہلے کا ہے، ایک دن بعد ہمیں نظر میں آ رہا ہے موٹا ہونے کی وجہ سے۔ لوگ عمومی طور کے پر اس طرح کی باتیں چاند کے تعلق سے کہتے ہیں۔ اور اسی میں سے ایک اہم بات اور بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، مساجد کو راستہ بنا لینا ہے، گزرگاہ، یعنی جس طرح راستے سے انسان گزر جاتا ہے اسی طرح انسان مسجد سے گزر جائے گا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان مساجد کو جیسے استعمال کرنا چاہیے، جیسے فائدہ اٹھانا چاہیے، ویسے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ آج آپ دیکھیے گا مسجدیں نماز پڑھتے بھاگ جاتے ہیں۔ مسجد صرف عبادت نماز کے لیے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر اصحاب کرام کی تربیت کیا کرتے تھے، مسجد کے اندر بیت المال کا نظام ہوتا تھا، مسجد کے اندر اصحاب کرام کو مشرکین سے لڑائی کے لیے، دشمنوں سے لڑائی کے لیے تیار کیا جاتا۔ ساری ایکٹیویٹیز دیکھیے مسجد کے اندر ہی۔ یہ ہمارا ایسا مرکز ہے جہاں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے آج مسجد کو صرف عبادت کے لیے خاص کیا، نماز پڑھے بھاگ گئے۔ نہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، نہ تو ذکر اذکار کی مجلسیں ہیں قرآن و حدیث کی، جس میں اللہ کی شریعت، اللہ کے دین کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اور آگے بھی بہت ساری نشانیاں جو یہاں پر بیان کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، شراب نوشی ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوگی، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ جنگیں ہوگی، مرد مارے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائے گی، یہاں تک کہ آپ نے کہا 50 عورتوں کو ایک مرد سنبھالے گا۔ اتنی زیادہ کثرت ہوگی عورتوں کی، اور مرد اتنے سارے مار دیے جائیں گے۔ جنگیں جیسے جیسے ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہاں ایک اہم حدیث بخاری کی نقل کی ہے قیامت کے تعلق سے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں سننا بڑا پسند کرتے ہیں، تو سننے کے ساتھ اس مزاج کو بنائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پیش کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعۃ قائمہ، اللہ کا رسول قیامت کب آئے گی؟ اب ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے تھے تو اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب اس سے فارغ ہوئے، اس سے بات پوری کر لی، تو کہا کہ سوال کرنے والا کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کا رسول یہاں میں موجود ہوں۔ تب آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ امانت کیا ہے؟ امانت ایک بہت وسیع معنی لفظ ہے۔ امانت کا مطلب یہ ہے، آپ اگر باپ ہیں تو اپنے بچوں کے تئیں ذمہ داری ہے، آپ اگر ٹیچر ہیں تو جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، شاگرد ہیں، ان کے تئیں ذمہ داری ہے، آپ اگر کسی جگہ مزدوری کر رہے ہیں تو اپنی مزدوری کے تعلق سے آپ ذمہ دار ہیں، ہر جگہ آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے تئیں ذمہ دار ہے، وہ امانت ہے آپ کی، وہاں پر آپ کو کسی قسم کی خیانت نہیں کرنا ہے، خلاف شریعت کام نہیں کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے۔ اور اسی میں بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈیوٹی کے تعلق سے شیخ عثیمین نے کہا یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ اگر آپ کو 5 گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی ہے، آپ 5 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کرتے بلکہ 4 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ اس میں سے آدھا 1 گھنٹہ ڈیوٹی کم کرتے ہیں، تو یہ بھی دراصل خیانت ہے، امانت کو ضائع کرنا ہے۔ جو ذمہ داریاں ہیں تو یہ بہت وسیع معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جب امانت کو ضائع کر دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تب آپ نے فرمایا کہ جب ذمہ داریاں نالائقوں کو دی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ، جب ذمہ داریاں نااہلوں کے حوالے کر دی جائے،
آپ مسجد سے لے کر ساری جگہ پر دیکھیے، نااہلیت آپ کو کوٹ کوٹ کر نظر آئے گی۔ آج ہمارے یہاں ٹیچنگ کا جو نظام بنا ہوا ہے وہاں پر بھی آپ دیکھیے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، قابلیت ہے، آپ کو نہیں لیا جائے گا جب تک کہ آپ ڈونیشن جو حقیقت میں رشوت ہوتی ہے نہیں دیں گے، آپ کو نہیں لگایا جائے گا۔ یعنی وہاں پر قابلیت نہیں بلکہ پیسہ چلتا ہے۔ وہی چیز تو آپ نے بیان فرمائی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ جب ٹیچر اچھے نہیں ہوں گے تو پڑھانے والے کہاں اچھے ہوں گے؟ اور اسی طرح جب ڈاکٹرز بنیں گے تو ڈاکٹر قابل نہیں ہوں گے بلکہ لوگوں کی جان مال کے ساتھ کھلواڑ کریں گے۔ بہت سارے کیسز ایسے آ چکے ہیں۔ گلبرگہ کا ایک واقعہ، ایک ڈاکٹر، سوچئے ڈاکٹر جسے مسیحا کہا جاتا ہے، یہ لوگوں کی کڈنی نکال کر بیچ دیا کرتا تھا، لوگوں کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ وہ علاج کے لیے کوئی اور پیٹ کے اندر تکلیف ہے اس کے لیے گئے، اپنڈکس کا علاج کرانے گئے تو پتہ چلا کہ کڈنی نکال کر اس نے بیچ دیا۔ یہ تو میڈیکل کے پر جانے کے بعد معلوم پڑا، میڈیکل وہ ایک مخصوص میڈیکل تھی، وہاں جانے کے بعد دوا لیتے تھے، لیکن اتفاق ایک مرتبہ وہاں دوا نہیں ملی تو کسی اور میڈیکل کے پر بندہ گیا، تو میڈیکل والا نا کہنے لگا کہ آپ کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ تو اس نے کچھ اور بتایا اور کہا کہ دوا تو کڈنی کے لیے دی جا رہی ہے، کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئی ہے، آپ کی کڈنی نکالی گئی ہے، گردہ نکالا گیا اس کے لیے۔ تب یہ سارا معاملہ کھل کر آیا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد عدلیہ اتنا بیکار ہے کہ وہ ضمانت کے پر رہا ہو جاتا ہے اور آ کر پھر اپنا دھندا چالو کر رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں المیہ بنا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک، کیا مساجد، کیا مدارس، ساری چیزیں اسی کے اندر ہے۔ ہمارے یہاں امامت کے تعلق سے وہ بھی مسائل، مؤذن کے تعلق سے وہ بھی مسائل، ہر جگہ آپ کو المیہ نظر آئے گا، کوئی جگہ آپ کو خالی نظر نہیں آئے گی۔ قابلیت ہے نہیں اور ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب ذمہ داریاں نالائقوں کو نااہلوں کے حوالے کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب یہاں تیسری قسموں کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی وہ نشانیاں جو بالکل اخیر میں بڑی نشانیاں ہوگی، پے در پے ظاہر ہوں گی۔ تو یہ کون سی ہے؟ امام مہدی کا نکلنا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، مسیح دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتارا جانا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، کعبہ کا ڈھایا جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں سے بتایا قیامت کے قریب کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کہ ایک حبشی النسل شخص جس کی پنڈلی بالکل باریک ہوگی، یہ آئے گا اور کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا، تو قرب قیامت کعبہ بھی ڈھا دیا جائے گا۔ دھواں نکلنا، ایک دھواں نکلے گا جو لوگوں کو مشرق کی طرف کھدیڑ کر لے کر جائے گا۔ قرآن کا اٹھا لیا جانا، اس لیے قرآن اٹھا لیا جانے کا مطلب ہے کہ لوگ اس کے مطابق عمل ہی نہیں کریں گے، قرآن باقی ہی نہیں رہے گا، نہ اس کے پر عمل ہوگا۔ سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، چوپائے کا نکلنا، زمین کا چوپایا ایک جانور ہوگا جو انسان سے باتیں کرے گا، ان کی اپنی زبان میں، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگوں کو اللہ کی نشانیوں کے پر قیامت پر یقین نہیں تھا۔ عدن کے گڑھے سے آگ کا نکلنا، پھر گھبراہٹ کے لیے سور میں پھونک مارنا جو حضرت اسرافیل ماریں گے، جس کی بنیاد پر سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ مخلوق کا ہلاک ہو جانا، پھر دوبارہ پھونک مارے جانے کے بعد سارے لوگوں کا قبروں سے زندہ ہو کر نکلنا اور میدان محشر کی طرف جانا۔ ہر معاملہ جو اختصار کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے بہت عظیم اور بڑا ہولناک ہوگا، اس لیے قیامت سے پہلے اس کی تیاری کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ ایک صحابی نے سوال کیا تھا نا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کیا کہا تھا؟ وَيْلَكَ وَمَا عَادَتْ طَلَا، کہ تمہارا برا ہو، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت تو آئے گی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اس کی تیاری ہم نے کیا کی ہے، یہ ہماری کامیابی کی بنیاد ہے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ صرف امتحان کی تاریخ پوچھتا ہے، تیاری نہیں کرتا ہے، تو کیا اس کی بنیاد پر یہ کہا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا یا امتحان کے اندر سکسیس ہو جائے گا؟ نہیں، جب وہ تیاری کرے گا تب وہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے، اسی بنیادوں کے پر ان ساری چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ تھا۔ اب قیامت کی جو اخیر کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ حضرت امام مہدی کا ظہور، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ آئندہ کے دروس میں بیان کی جانے والی ہے جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اس کے ساتھ بہت سارے فتنے جڑے بھی ہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں نے حضرت امام مہدی کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو مہدی قرار دیا، جیسا کہ ابھی قریب میں آپ دیکھیے کہ دلی میں رہنے والا ایک شخص شکیل بن حنیف، وہ اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ ان ساری چیزوں کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے آنے سے پہلے
جو ہماری موت کی شکل میں واقع ہوتی ہے، اور حقیقی قیامت تو اپنے وقت پر آئے گی۔ ایسے اعمال کی توفیق دے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔